جو ممبران اسمبلی نے جب حلف اٹھایا تو وہ جو جس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا گیا اس پہ ذرا بتائیے گا. وہ حرکتیں نہیں بدلیں, بڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا. یہ جو گھڑی والا معاملہ ہے, پھر نعرے بازی کرنا, یہ تو سب پہلے کی طرح کے مناظر ہی دیکھے آج ہم نے. اچھا, اس میں بطول میرے دو اس میں میرے جو ہے وہ ورژنز ہیں, اور میں دو طریقے سے اس کو میں اینالائز کرنا چاہوں گا. دیکھیے, پہلی بات تو بھی کرتا ہوں کہ پہلے دن شاید ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا کہ بڑا ڈیکورم ہو اور بڑے ہی تمیز سے اور طور طریقے سے جو ہے وہ حلف لیا جائے اور ہر شخص باری باری اپنی بات کرے. بالکل آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن اس طرح کا پاکستان میں کب ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوا. تو میرے خیال میں ہماری جو توقعات ہیں وہ بھی حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے. بالکل ہمیں اس طریقے سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے لوگوں سے یا اپنے سیاستدانوں سے یا پارلیمنٹیرین سے جیسا کہ جو ہماری خواہشات کا مظہر ہو. ہمیشہ سے پاکستان میں ایسے ہی ہوا ہے. اور مجھے ایک بات اور بھی کہنے دیجیے, دیکھیے جمہوریت میں اور پارلیمنٹس میں دنیا جان میں ایسے ہی ہوتا ہے, کہیں زیادہ ہوتا ہے کہیں کم ہوتا ہے. بڑی جوش و جذبے سے تقاریر ہوتی ہیں, ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں, نعرے بازی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ایز لانگ ایز بطول کے جو ایکچوئل کام ہے پارلیمنٹ کا وہ ہوتا رہے, لیجسلیشن ہوتی رہے, ڈیبیٹ ہوتی رہے, اور جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے آگے چلتے رہیں. اب وہ شروعات جس طریقے سے ہوئی ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک ہماری روایت بن گئی ہے کہ دوسروں کو بات نہیں کرنے دینی, جو حکومت وقت ہے اس کو کام نہیں کرنے دینا, وہ ابھی تک تو مجھے وہی لگ رہا ہے. لیکن میری امید یہ ہے اور ہم سب کی امید یہی ہے کہ اس سب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب آنے والے دنوں میں باقاعدہ طور پر وہ قانون سازی ہو جس کی ضرورت ہے اور جس کی بنیاد پر یہ پارلیمنٹ اور اب یہ حکومت جو ہے وہ مرز وجود میں لیکن فہد یہ تو بہت واضح ہو گیا ہے کہ اب ایک تناؤ ہے جس کی شروعات پہلے دن ہی ہو گئی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں کہ یہ جو عمران خان کے ماسکس بن رہے ہیں, لوگوں نے پہنے بھی ہے پارلیمنٹ کے اندر, پھر وہ ماسک اٹھا کے مارا بھی, یہ دس واز ویری ان اے ویری بیڈ ٹیسٹ. یہ بالکل مناسب نہیں تھا. جی یہ بالکل ہے, لیکن اگین میں پھر سے وہی جو میں پہلے میرا نقطہ تھا کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو اس سے بھی بدترین قسم کے جو ہے وہ مناظر میں دیکھنے کو آئے ہیں. پارلیمنٹ میں یہ ہوتا رہتا ہے, اور یاد رکھیے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, کہیں بہت ممالک میں جو ہے وہ کبھی کرسیاں چل رہی ہوتی ہیں, کبھی مائک چل رہے ہوتے ہیں, کئی جگہ کام ہوتا ہے. تو آئی ایگری وتھ یو کہ نہیں ہونا چاہیے ایسے, لیکن میرے خیال میں اگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایکچوئل کام ہے وہ بھی ہوتا رہے تو ہم میرے خیال میں اس کو ہضم کر سکتے ہیں. لیکن آج کی جو اہم بات ہے بطول جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے اب اس وقت آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج ایک بڑا مائل سٹون جو ہے وہ کراس ہو گیا ہے, لیکن میں آج کے دن کو تھوڑا سا اگر کانٹیکسٹ میں ڈالوں تو اس سے ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے, آج کہاں پہ موجود ہیں, اور کل کے جو امپورٹنٹ چیلنجز وہ کیا ہیں. میں نے اس کو بطول 5 فیزز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں, 5 فیزز. پہلا فیز تھا جب یہ نہیں فیصلہ ہو پا رہا تھا, اور یہ میں کو 5 سالہ منصوبے کی بات نہیں کر رہا, میں تو جو پچھلے 2-3-4 مہینے کی. دیکھیے پہلا جو فیز تھا وہ تھا کہ جی الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا ملک میں بحث تھی مکمل طور پر, ہر جہاں ہم جاتے تھے وہاں پہ سوال ہوتا تھا بھائی الیکشن ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. تو وہ الیکشن ہو گئے, تو پہلا فیز تو وہ کراس ہو گیا. اچھا, اس کے بعد دوسرا جو فیز ہے وہ تھا کہ جناب اس کے نتیجے میں نیشنل اسمبلی کس طرح جو ہے وہ آ کے کانسٹیٹیوٹ ہوگی, ریزلٹس کا کیا ہوگا, اس پہ جھگڑے پڑے ہوئے تھے. اسپیشل سیٹس کا کیا ہوگا, ابھی تک وہ معاملہ ریزالو نہیں ہوا. کہیں پہ ووٹوں کی گنتی بطول کہیں جو ہے وہ پھر سے کرائی جا رہی ہے, کچھ جو ٹریبیونلز میں گئے ہوئے ہیں, کچھ اسٹے آرڈر ہوئے ہوئے. غرض یہ کہ جو دوسرا فیز تھا وہ یہ تھا کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے وہ کیا قومی اسمبلی معرض وجود میں آئے گی یا نہیں آئے گی, اور آئے گی تو کیسی آئے گی. آج بطول وہ دوسرا فیز بھی مکمل ہو گیا ہے, تو فیز 2 از ڈن. اچھا, اب اگلا جو فیز 3 ہے وہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کے ذریعے جو امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہیں, جو الیکشن ہے اسپیکر کا اور اس کے بعد پرائم منسٹر کا, اب یہ فیز نمبر 3 ہے. یہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور وہ سنڈے تک ختم ہو جائے گا. بطول اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ سردار ایاز صادق اگلے اسپیکر آ رہے ہیں کیونکہ رولنگ کولیشن کے پاس نمبرز ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتوار کے روز اگلے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے کیونکہ نمبرز بھی ان کے پاس ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو تیسرا فیز ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا.